السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ اپنے پاسٹ میں کیے ہوئے گناہ کے بارے میں کسی کو بتانا۔ اس سلسلے میں ایک پورا انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، نام چینج ہے اور وہ پورا واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سمرہ نام کی ایک لڑکی کو زید سے بہت محبت ہوئی اور سمرہ نے زید سے اظہار کر دیا اپنی محبت کا اور نکاح کے لیے آفر کر دیا۔ زید نے سمرہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پہلے بھی کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ سمرہ نے کہا کہ نہیں، زید ہی میری پہلی محبت ہے۔ لیکن سمرہ نے زید سے جھوٹ بولا تھا۔ سمرہ کا زید کے علاوہ بھی 2 مردوں سے افیئر اور جسمانی تعلق رہ چکا ہے۔ زید سمرہ کو بہت پاکیزہ اور معصوم سمجھتا ہے اور سمرہ سے محبت کی بھی یہی وجہ ہے۔ لیکن سمرہ زید کو 3 سال نکاح اور شادی کا خواب دکھاتی رہی اور پھر کسی مجبوری کی بنا پر زید سے نکاح نہ کر سکی۔ اب زید سمرہ کی محبت میں بہت دکھی ہے اور سمرہ زید کو اس دکھ سے آزاد کرانا چاہتی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ زید کو اپنے ماضی کے بارے میں بتا دے کہ وہ 2 مردوں کے ساتھ پہلے بھی محبت کے تعلق میں رہ چکی ہے، تاکہ زید سمرہ سے محبت کرنا چھوڑ دے اور سکون سے زندگی گزار سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ سمرہ کو زید سے اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سمرہ زید کو اپنے ماضی کے افیئر کے بارے میں بتا دے تاکہ زید یہ جان لے کہ سمرہ معصوم نہیں ہے اور نہ ہی اتنی پاک صاف جتنی زید اسے سمجھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے؟ براہ کرم جواب دیں، سمرہ بہت پریشان ہے۔ نام چینج ہے تو پاسٹ میں جو گناہ ہوئے ہیں، پاسٹ میں جو کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ ہے اصل کوشچن۔ تو بھائی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ پر پردہ ڈال دیا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ چاہتا تو ہماری بے عزتی کرا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو جگ میں ظاہر ہو جاتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور اللہ ہمارے اس گناہ پر پردہ ڈال دے۔ سپوز کریں آپ کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں نا، ان کو اگر ہمارے ماں باپ کو پتہ چل جائے ان گناہ کے بارے میں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے، ہمارے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے، تو کوئی ہماری شکل کو دیکھنا برداشت نہیں کرے گا۔ تو جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہو، اس گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے جو زید کے ساتھ آپ کا تعلق تھا وہ بھی ناجائز تھا اور 2 مردوں کے ساتھ تعلق تھا وہ بھی ناجائز تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت دور کی بات رہی کہ ماضی کے بارے میں آپ اس کو بتاؤ، یہ غلط بات ہے۔ آپ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے پکی سچی توبہ کرو کہ اللہ آج کے بعد میں کسی بھی نامحرم سے کوئی تعلق کسی بھی قسم کا نہیں رکھوں گی۔ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ زید نکاح کے قابل ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بولو، سوچو، غور و فکر کرو اور اس سے نکاح کر لو۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، اس سے نکاح نہیں ہو پائے گا اور وہ نکاح کے قابل نہیں ہے یا گھر والے راضی نہیں ہیں، آپ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہو، تو بات ختم ہے۔ اس سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا اور اس کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا، یہ سب خرافات ہیں اور یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ آپ توبہ کرو، نکاح کرنا ہے تو نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کرنا ہے تو اللہ سے سچی پکی توبہ کرو۔ اس سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کی کیا کنڈیشن ہے، وہ کیسے رہے گا، اس کا کیا ہوگا، وہ اس کا میٹر ہے۔ آپ اس کے بارے میں سوچنے کے مکلف نہیں ہے، آپ کو اتنا زیادہ اس کی زندگی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی قبر کے بارے میں سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ نکاح کرنا ہے تو کر لو، اور اگر نہیں کر پا رہی ہو تو یہ فضول کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے جھوٹ کے بارے میں۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں ہم اپنے اسٹاف کو چیزیں مثلا اسٹیشنری وغیرہ دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے مینیجر صاحب ہیں جو کہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ اگر 10 پین اسٹاف لکھ کر دیتے ہیں تو آپ ان کو 5 یا 6 دے دیا کریں تاکہ ضرورت کے وقت ان کو پھر دیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اسٹاف کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ ابھی یہی پین دستیاب ہیں، حالانکہ پین ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو کیا اس جھوٹ پر مجھے کوئی ملامت ہے یا میں گنہگار ہوتا ہوں؟ دیکھو بھائی، جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ کو آپ کے مینیجر صاحب دے رہے ہیں کہ اتنے پین جا کر دے دو، تو آپ بول دو بھائی فی الحال یہی پین ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال یہی پین ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بول سکتے ہو جھوٹ سے بچنے کے لیے، لیکن جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو 6 پین دیے گئے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت آپ کو یہی 6 دیے گئے ہیں، تو آپ
6 لے کر جائیں، بولیں ابھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، بعد کا دیکھا جائے گا. تو آپ ایسے بول سکتے ہو، لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم بستری کرتے ہوئے جو منی نکلتی ہے کیا اسی کو بچے کا نطفہ کہتے ہیں؟ بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے جو منی نکلتی ہے اس کو بچے کا نطفہ کہتے ہیں، یا اس منی کے قطرے میں نطفہ رہتا ہے؟ اور کیا اس سارے منی کے قطرات کو بیوی کیا؟ اچھا دیکھو، انہوں نے نطفے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ نطفہ کس کو کہتے ہیں. دیکھو، مرد کی شرمگاہ سے جو مادہ نکلتا ہے اور وہ مادہ جو ہے وہ بیوی کے حمل میں جا کر ٹھہرتا ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو نطفہ کہا جاتا ہے. جو منی نکلتی اس کو نطفہ نہیں کہا جاتا، بلکہ جو منی بیوی کے حمل میں جا کے پریگننٹ ہونے کا ذریعہ بنتی ہے اس کو نطفہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو مادہ نکلتا ہے، جو منی نکلتی ہے، اس کو نطفہ نہیں کہتے، بلکہ جس سے بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو نطفہ کہا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے یہ تینوں سوال کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.